نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 19 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 130 سے لے کر 141 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، بے رغبتی کرے، عن ملتی، طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے۔ یرغب عن کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، رغیبہ کے ساتھ عن کی پریپوزیشن ہے، اٹیچمنٹ ہے، صلہ ہے، معنی بے رغبتی کرنا۔ جب یہ لفظ رغیبہ فی اور الہ کے ساتھ آئے تو معنی رغبت کرنا، خواہش کرنا۔ رغیبہ کا لفظ فی اور الہ کے ساتھ آئے تو معنی رغبت کرنا، خواہش کرنا۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسا آپ اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، جب آپ رغبت کا لفظ بولتے ہیں تو معنی خواہش کرنا، اور اگر آپ اس رغبت لفظ کے آگے با اور بڑی یا لگا دیتے ہیں بے رغبتی تو خواہش نہ کرنا۔ تو اٹیچمنٹس تو اردو میں بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے غور نہیں کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو رغیب عن کا معنی بے رغبتی کرنا، منہ موڑنا۔ یہ جو ملت ابراہیم کی بات آئی، ملت کا لفظ میم لام لام سے ہے، مذہب، اصول، عقائد کو کہتے ہیں۔ وہ نظام جو ایک نبی احکام الہی کی فرما برداری میں اپنے پیروکاروں میں قائم کرتا ہے، اس نظام کو کہتے ہیں جو ایک نبی احکام الہی کی فرما برداری میں اپنے پیروکاروں میں قائم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، اللہ مگر من وہ جس نے سفیہ ناقص ثابت کیا یا بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو۔ سفیہ کا لفظ سین فا ہا سے ہے، معنی ہلکا کرنا، ردی اور ناقص ثابت کرنا، بے وقوف بنا لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ الا من سفیہ نفسہ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، چن لیا تھا ہم نے اس کو، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی اپنے کام کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اصطفیناہ کا لفظ صاد فا واو سے ہے، معنی صاف اور خالص چیز لینا، منتخب کرنا، ایک دوسرے پر ترجیح دینا۔ اسی سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ بھی آتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے منتخب کیا گیا، چنا ہوا۔ تو اس کا لفظی معنی ہے صاف اور خالص چیز لینا، ایک دوسرے پر ترجیح دینا، منتخب کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، دنیا میں، یعنی اپنے کام کے لیے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی ابراہیم، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، البتہ ان میں سے ہوگا جو نیک ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آخرت میں صالحین کا ساتھ نصیب کر دیا۔
ویسے ہی جو دنیا میں چنے گئے وہ اس اعتبار سے بھی کہ آپ دیکھیں کہ ہم امت مسلمہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم ایک درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ جو بھی امت مسلمہ میں سے نماز پڑھے گا وہ حضرت ابراہیم کے لیے دعا کرے گا، ان پر درود بھیجے گا. تو یہ ان کے چنے جانے اور پسندیدہ ہونے کی علامت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بھی بنایا، یہ خلیل اللہ کہلائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والآخرہ میں عزت اور مرتبہ عطا کیا، اور آخرت میں تو خاص اور خاص یہ بھی فرمایا کہ یہ صالحین کے ساتھ ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا میں لائے وہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے جو خود کو یہود کہتے تھے یا پھر نصارہ کہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر گئے. اور مخالفت اس لیے تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ اسلام تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی وہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی وہی تھا. تو اس آیت میں اہل کتاب اور مشرکین عرب کی تردید ہے، جنہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کی اتباع کی. اہل کتاب اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ وہ واقعی دین ابراہیمی کے سچے دعویدار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ ابراہیم تو وہ ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں بھی اپنے کام کے لیے چن لیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے اور نہ مشرک. وہ تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اذ قال، جب کہا، لہو، اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرمانبردار ہو جا، جھک جا. قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت، میں فرمانبردار ہو گیا، میں جھک گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے. اب یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے جس وجہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو صالحین کا ساتھ نصیب کیا. کہ اللہ نے جب ان سے کہا تھا کہ تو فرما بردار ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا. یعنی یہ آنر ان کو اس بنا پر ملا کہ جب اللہ نے ان سے کہا اسلم تو انہوں نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین. اور کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر اپنے بیٹے کی قربانی دیتے وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، قال اسلمت لرب العالمین. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی سپردگی کا اظہار کیا تو وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سپردگی کا اظہار کیا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے، وہ رب العالمین ہے. قال اسلمت لرب العالمین. کامل سپردگی کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام. ووصى بها، اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی یعنی اپنے بیٹوں کو کی. یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو،
اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. یہاں پر دین سے مراد اسلام ہے. اب آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں. اچھا یہ جو لفظ ہے ووصا، یہ واو صاد یا سے ہے. اردو میں آپ وصیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ انداز میں تاکید کرنا. یعنی ابھی کوئی واقعہ پیش آیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی کسی کو نصیحت والے انداز میں سمجھانا، تاکید کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی. کس کی وصیت کی؟ اسلمت لرب العالمین کی وصیت کی کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. اور یہی وصیت یا نصیحت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی اور کہا اے میرے بیٹوں بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اب اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. تو مراد اس سے اسلام ہے جس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں. تو یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جس کی تم اولاد ہو اس نے بھی یہی کہا تھا، اور جو کہا تھا وہ واضح کر دیا گیا. فلا تموتن، تو نہ ہرگز تم مرنا، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم، واو یہاں پر حالیہ ہے، حال بتا رہا ہے، مسلمون، مسلم ہو. مسلمون کا جو لفظ ہے اس کا معنی وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو جس طرف بھی لے جائے وہ چلا جائے. تو مسلم اونٹ کو کہتے ہیں. کس اونٹ کو کہتے ہیں؟ جس کے ناک میں نکیل ہو. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک رنگ سا جو اونٹ کے ناک میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جس اونٹ نے یہ نکیل پہن لی اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے لیے سبمٹ کر دیا. اب اس کا مالک اس کو جہاں چاہے لے جائے وہ چلا جائے گا. یہی نام ہمارا رکھا ہے اللہ نے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں جہاں چاہے لے جائے، جو حکم دے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. تو یہاں پر ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کا قول ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ تم ہرگز مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اچھا یہاں جو فلا تموتن ہے اگر آپ اس کو بریکٹ میں لے لیں تو نہ ہرگز تم مرنا. دیکھیں موت کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم اسلام کو ہرگز ترک نہیں کرنا. اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ دیکھو نماز نہیں پڑھنا مگر خشوع کے ساتھ، تو اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ترک صلاح کا کہہ رہا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم خشوع کو ترک مت کرنا، تم خشوع کو مت چھوڑنا. اس طرح بات میں اشارہ موجود ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہاری موت بھی اچھی نہیں ہوگی. یعنی اگر تم اسلام کے بغیر مرے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ تم ہرگز نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے. تو یہ موت سے پہلے اسلام کی تاکید ہے، اس پر استقامت اختیار کرنے کی تلقین ہے کہ تم مسلم ہونے کی حالت میں ہی فوت ہونا. اور یہ تبھی ممکن ہے جب بندہ ہر وقت فرما بردار رہے. کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو انبیاء کو اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں
یہ فکر لگی رہتی تھی کہ اسلام پر خاتمہ ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہماری فکریں کیا ہیں؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم اپنے لیے کیا فکر کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ فکر لاحق ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو؟ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں جائیں، اس حالت میں اللہ ہماری جان قبض کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ کیا ہمیں واقعی اس کی فکر ہے؟ کیونکہ اس کا باقاعدہ ایک ٹینشن ہوتا ہے۔ پھر انسان کوئی بھی نافرمانی کرنے سے پہلے بہت سوچتا ہے کہ اگر اس حال میں مجھے موت آ گئی تو میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تمہیں اسلام کی حالت میں ہی موت آئے؟ آج کل کے والدین اپنی اس ذمہ داری سے عاری ہو گئے۔ آج کی ماں اپنے بچے کو یہ تو کہتی ہے کہ اسکول کا ہوم ورک کر لینا، کھانا ٹائم پر کھا لینا، لیکن وہ دعاؤں کے لیے، نماز کے لیے کب کہتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ساری مائیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن میجورٹیز کی بات کروں گی۔ زیادہ تر مائیں صرف اور صرف دنیاوی طور پر بچوں کو انسٹرکشنز دے رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ان کاموں کو کر لینا ہی ہمارے بچے کی کامیابی ہے۔ باقی نماز، اذکار، اس کے اخلاق، اس کی تربیت، وہ شاید آج کل کے پیرنٹس کے نزدیک میٹر ہی نہیں کرتی۔ ہم اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ ان کی دولت ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ حقیقی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا وفادار بنائیں۔ یہ اولاد کے ساتھ حقیقی خیر خواہی ہے کہ ہم اس کو اللہ کا بنائیں۔ اور آپ دیکھیں تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی کوشش کی ہے، اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہاں جو یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی، تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں اپنے بچوں سے کریں، اپنی نسلوں سے کریں، اور ان سے بھی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، جن کے ہم سرپرست ہیں۔ کون سی بات؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اگر اس سے پہلے ہم چلے جائیں تو اپنی کامل سپردگی کا اظہار کرنا، جیسا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اسلمت لرب العالمین۔ ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء، حاضر، موجود، اذ، جب، حضر، آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت، موت۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء پر بھی موت آتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور زندہ جاوید ہستی نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی وہ فوت نہیں ہوئے۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اس آیت میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو سکتے ہیں، شہید کیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تو آیت کے اس حصے سے بہت ہی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء پر بھی موت آتی ہے۔ اب
یہود سے پوچھا جا رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم حاضر جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا دین یہودیت ہے. یہود کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دین کیا تھا؟ یہودیت تھا. نصرانی کہتے کہ ان کا دین نصرانیت تھا. مشرکین مکہ کہتے کہ ان کا دین بت پرستی تھا. قرآن نے واضح کیا کہ تم ان بزرگان پر غلط الزام لگا رہے ہو. ان کا دین دیہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی دعوت دی گئی تھی. یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک دفعہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی ہے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ جب یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جو اتنے پکے یقین سے کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودیت کی وصیت کی تھی. اب جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا. اذ قال، جب اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی و الہ آبائک اور الہ تیرے آبا و اجداد کی. ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام الہ واحدہ الہ ایک کی. الہ واحدہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد نے بھی توحید کی بات کی کہ ہم اللہ کے ایک ہونے پر قائل ہیں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے. ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے تو ان کی اولاد کے کیا ہوئے؟ پردادا. اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے تو ان کے بچوں کے بھی ایک طرح سے چچا ہوئے. اور اسحاق جو تھے یہ والد تھے، یعقوب علیہ السلام کے والد تھے. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق اور اسماعیل یعقوب علیہ السلام کے چچا اور ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا. اب یہاں پر آبا و اجداد کی بات کی اولاد نے تو نام ابراہیم کا اور اسحاق کا آنا چاہیے، چچا کا نام کیوں آیا؟ انہوں نے کہا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم تیرے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بھی عبادت کریں گے. تو یہاں پر بات تو آبا و اجداد کی ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آنا چاہیے تھا اور اسحاق علیہ السلام کا نام آنا چاہیے تھا. چچا کا نام کیوں آیا؟ وہ اس لیے کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، جیسے خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام آیا آبا و اجداد میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ یعقوب علیہ السلام اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کیا بات کر رہے ہیں. کیا پوچھا تھا انہوں نے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی. یہ بھی بتا دیا کہ سوال کیا پوچھا تھا اور یہ بھی بتا دیا کہ اولاد نے جواب کیا دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ سب کچھ بیان کر کے یہود کی اس بات کو رد کر دیا. کون سی بات کو رد کر دیا؟ یہودیوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی ہونے کی وصیت کی ہے. تو اس بات کا رد اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہود و نصارہ پر حجت تمام کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو بیان کیا گیا. تلک امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی. امتن کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے اور ہر معنی کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. ایک معنی گروہ، دوسرا معنی طریقہ، تیسرا معنی امام، اور چوتھا معنی وقت، ٹائم. یہاں گروہ کے معنوں میں آیا ہے. ہم خیال لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں جو ایک ہی عقیدہ یا نظریہ رکھتے ہوں، خواہ وہ عقیدہ درست ہو یا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر گئی. یہاں امت سے مراد انبیاء اور صالحین کی جماعت ہے. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو کمایا اس نے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو کمائی کی تم نے. کسبہ کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، مراد محنت سے کمائی جانے والی چیز. لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو کمائی تم نے کی. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، عما، اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے، یعملون، وہ عمل کرتے. اس آیت میں یہود کو وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان انبیاء اور صالحین کی طرف نسبت کر کے تکبر نہ کرو. یہ نسبت کرتے تھے نا انبیاء سے، وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہود کو وارن کر رہے ہیں کہ تم ان انبیاء اور صالحین کی طرف نسبت کر کے تکبر نہ کرو. ان یہود کا یہ خیال تھا کہ نیک لوگوں کی ہم اولادیں ہیں تو اسی بنا پر ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم کما رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی تم سے سوال تمہارے اپنے عمل کے بارے میں ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے رہے، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے خود اپنے اعمال پر ہے. ان کے اعمال تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم خود کر رہے ہو. تو یہ بات یاد رکھنی ہے ہم سب کو کہ نیک لوگوں کی نسبت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ان جیسا عمل نہ ہو. دین عمل کا نام ہے، دوسروں کے اعمال ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے. جہاں عمل ضروری ہے وہاں عمل کی قبولیت بھی ہونا ضروری ہے، عمل بھی ہو اور پھر وہ قبول بھی ہو. آپ جانتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص. عمل کی قبولیت کے لیے شرط اخلاص ہے. تو اخلاص والا عمل ہوگا تو ہی نجات ملے گی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عمل کون سا ہو، اس میں اخلاص کیسے لایا جائے؟ اس کے لیے علم ضروری ہے. علم ہوگا تو عمل آئے گا، علم ہوگا تو عمل میں اخلاص بھی آئے گا. پھر فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی،
او نصارا یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. آپ دیکھیں اہل کتاب کی ہٹ درمی کیسی تھی، بار بار ایک ہی بات کرتے تھے، یہودی ہو جاؤ یا پھر نصرانی ہو جاؤ. یعنی بہت سمپل ہے یہ بات سمجھنا کہ یہود کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے تھے تم نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بلکہ نہیں، ملت طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً جو یکسو تھے. یہودی اور نصرانی ہونے میں ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت تو ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے، جو حنیفاً تھے، یعنی موحد تھے، یکسو تھے. حنیفاً کا جو لفظ ہے حا نون فا سے ہے، لوگ نام بھی رکھتے ہیں، ہمارے یہاں حنیف نام رکھتے ہیں. اس کا اپوزٹ جو ہے وہ جنفا ہے. حنفا کا اپوزٹ جنفا. حنفا مینس توحید اور جنفا شرک. ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہر چیز سے توجہ ہٹا کر یکسوئی سے متوجہ ہونا. مراد توحید ہے. ہر چیز سے توجہ ہٹا کر یکسوئی سے متوجہ ہونا مراد توحید ہے. یہاں پھر ملت کا لفظ آیا ہے. میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی کہ ملت اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ملت ابراہیم کہا گیا ہے نا، تو ملت ابراہیم سے مراد اہم ترین عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ توحید ہے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے حنیفاً کہہ کے، کہ ابراہیم وہ جو حنیفاً تھے، موحد تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے. ابراہیم علیہ السلام توحید پہ تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. تو یہاں اس آیت میں اہل کتاب کی ہٹ درمی کا بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی سے ہی تم کو ہدایت ملے گی. وہ ابراہیم جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا، وہ موحد تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا.